چلتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے آتی ہے تب تک کیس کلیئر نہیں تھا. اس کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے, لیکن جیسے ہی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی تھیں اور جیسے ہی ایس ایچ او صاحب نے اپنی رپورٹ تیار کی تھی, جو پہلی رپورٹ انہوں نے تیار کی تھی, اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ اپنی مرضی سے گئی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پولیس سے اور ارد گرد کے جتنے بھی ہمارے سورسز تھے, پھر اس کے بعد وکلا تھے, ان تمام سے ہم لوگوں نے وہ شواہد اکٹھے کیے. شروع میں ہم نے صرف سمپلی اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا, لیکن شروع میں اگر کچھ لوگوں نے میرے ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو میری جو سمپتھیز تھیں وہ دعا زہرا کے والدین کے ساتھ تھیں. پھر جب اس کو تفرقے بازی میں لیا گیا اور پھر آگے چل کے آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے, لوور کورٹس نے, سندھ ہائی کورٹ نے, ایون کہ پولیس نے, سب نے جو ہے وہ لڑکی کی سٹیٹمنٹ کے اکارڈنگلی ظہیر فیملی اور دعا کے حق میں فیصلہ دیا. تو میری جو رپورٹ تھی وہ تو اسی کی تصدیق کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب بھی آج تک ظہیر فیملی سے ہم لوگوں نے کوئی بھی سوال پوچھا ہے, کوئی ایسا سوال آج تک نہیں ہے آف دی ریکارڈ جو میں نے پوچھے ہیں کہ جس کا انہوں نے مجھے جواب نہ دیا ہو. میم آپ یہ دیکھیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ظہیر کی فیملی سے کویشچن پوچھے ہیں, اب تک دعا زہرا اور اس کی فیملی کی ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہے, ایون کہ دعا زہرا کے باقی بہن بھائی, ان کے ماں باپ اور ان کا ایون گھر بھی. آپ کو نہیں لگتا کہ دعا زہرا کے ابھی تک, ظہیر احمد کے ابھی تک کوئی والدین میں سے, نہ بہن بھائی سے کوئی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آیا, اور نہ ہی ظہیر احمد کا گھر ابھی لوگوں نے دیکھا ہے؟ تو یہ لوگ کافی اس چیز کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کا گھر اور والدین میڈیا کے سامنے نہیں آیا, وہ بندہ کس حد تک لوائل ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ ظہیر کا جو گھر ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ان کو سرکاری رہائش کا ملی ہوئی تھی. سب سے بڑا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی گینگ ہوتا تو یہ کبھی بھی سرکاری رہائش گاہ جو ہے خود پنجاب یونیورسٹی کے اندر یہ لوگ نہ رہ رہے ہوتے, یہ اندر رہ رہے تھے. اور ابھی جو آج کل یہ ہے اپنا جو ان کا ذاتی گھر ہے یہ وہاں پر منتقل ہوئے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں بھی سب کو پتا ہے. آپ نے بہت سارے یوٹیوبرز وہاں پر پہنچے ہیں جنہوں نے جا کر وہاں پہ ویڈیوز بنائے, ان کے محلے داروں سے پوچھا ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ کچھ پلانٹڈ رشتہ دار بیچ میں بن جاتے ہیں, کوئی کچھ بن کے آ جاتا ہے, کوئی کچھ بن کے آ جاتا ہے, تو وہ سارے جھوٹے ہیں. لیکن ان کی تمام چیزیں ہم لوگوں نے پتہ کروائی ہیں. یعنی کہ آپ جہاں تک پہنچی ہیں وہ بالکل کریکٹ جو پلیسز تھی, باقی جو لوگ جا رہے ہیں وہ ڈمی یا فیک جا رہے ہیں. جی میم, میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک انٹرویو میں ظہیر سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں, اس نے آپ کو اپنی آمدنی بھی بتائی ہے کتنی ہے کتنی نہیں ہے. لیکن چند دن پہلے, 3 دن پہلے, اس کے ایک دوست کا, کلاس فیلو کا انٹرویو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ ظہیر احمد کریکٹر لیس تھا شروع سے ہی یہ لڑکیوں میں دلچسپی لیتا تھا اور اس کا ذرائع آمدن بھی کچھ نہیں ہے. اور میں بذات خود ایز این اینکر میں نے حفیظ سینٹر میں وزٹ بھی کیا ہے اور وہاں جا کے اس کے بارے میں نے معلومات ہیں وہ بھی اکٹھی کی ہیں. کوئی شخص بھی اس کو نہیں جانتا, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ بات سچی کی ہے اس نے؟ اچھا, تو حفیظ سینٹر جانے والے آپ تھے, میں اسی شخص کو ڈھونڈ رہی تھی. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو میری بھی نظر سے گزرا تھا اور سب سے پہلے میں نے شبیر صاحب سے رابطہ کیا تھا جو ظہیر کے بڑے بھائی ہیں, اور ظہیر سے بھی میرا رابطہ ہوا تھا. اور میں نے ان دونوں سے یہ پوچھا کہ یہ کیا سین ہے بھئی, کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں. اسی وقت شبیر صاحب نے جس شاپ پہ وہ کام کرتا تھا ان کا کارڈ مجھے بھیجا, صرف نمبر نہیں بھیجا, کارڈ بھیجا. وہ دکاندار سے بھی میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. حتیٰ کہ میں نے ظہیر کو یہاں تک کہا کہ آپ اپنی جو یہ جس راؤنڈ میں آپ یہ جو راؤنڈ فگر آپ جو کما رہے ہو, پیسے جو کما رہے ہو, اس کا کیا ثبوت ہے, آپ ہمیں کیا ثبوت دو گے؟ کیونکہ ساری بات ہے ہم لوگوں نے لوگوں کو بتانا ہے. تو ان کے جو لائر ہیں انہوں نے ہمیں ان کی سٹیٹمنٹ تک دکھا دی, حالانکہ وہ اس چیز کے پابند نہیں ہے, وہ صرف کویسچن کا آنسر دینے کے پابند ہے, لیکن انہوں نے ہمیں یہاں تک دکھایا. پھر وہ جو دکاندار تھے ان کے ساتھ میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو انفارمیشن چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں. میں نے انفارمیشن لی, لیکن ہر ایک کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ سارا دن ہم موبائل پرچیز, سیل پرچیز کا یہاں پر کام کرتے ہیں, ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں. اگر آپ پبلکلی اس کو ویڈیو کو لگائیں گی تو پھر بہت سارے یوٹیوبرز یہاں پر آئیں گے, جیسے کہ ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ آپ نے کہا کہ اس کا ایک کلاس فیلو سامنے آیا. جی. صرف اس کا کلاس فیلو نہیں, اس کے بہت سارے رشتہ دار سامنے آئے. ہم نے پتہ کروایا, کوئی اس کا کلاس فیلو نہیں تھا. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑے دن پہلے ایک شخص سامنے آیا جس نے یہ کلیم کیا کہ وہ میرا کیمرہ مین تھا, اور اس شخص نے جو مبینہ میرا کیمرہ مین بن کر آیا تھا اس نے یہ کہا کہ جناب میں نے اس کے پیسے کھا چکی ہوں, میں اس کی پیمنٹ نہیں دے رہی 2-3 ماہ سے, پھر بھی وہ میرے لیے کام کرتا جا رہا تھا. اس نے کہا کہ کرشی سے میں نے 10 لاکھ روپے لیے, اور اس کے بعد جب کرشی نے اور میں نے اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا تو نہ صرف اس نے اپنا وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیا بلکہ اس نے پبلکلی آ کر معافی مانگی, جو اس وقت بھی میری کمیونٹی میں پڑا ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آ کر کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم اس کا رشتہ دار ہیں, ہم اس کے یہ لگتے ہیں, ہم اس کے وہ لگتے ہیں, وہ سب پلانٹڈ لوگ ہیں. تمام پلانٹڈ اور فیک سٹوریز ہیں. وہ فیک سٹوریز. میم سب سے بڑی بات, ایک 22 کروڑ لوگ اس وقت پاکستان کی آبادی ہے, 22 سے میرے حساب سے 25 کروڑ ہوگی, ان سب کی نظروں میں دعا زہرا کا کیس گزرا ہے, اور یہ
ایک جو ہے ہائی لائٹڈ کیس ہے اور ان سب کی اپروچ نہیں تھی دعا تک پہنچنے کی. آپ وہاں پہنچی, آپ خوش نصیبوں میں شامل تھے کہ آپ کو انٹرویو کیا اپنی اپروچ سے. تو مجھے نہیں لگا کہ آپ نے پورے انٹرویو میں جو آپ کا جو جھکاؤ تھا وہ دعا زہرا کی طرف تھا. آپ نے اس کو اس پورے انٹرویو میں آپ نے ایک دفعہ بھی اس کو قائل نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے, وہ معافی مانگے, ان سے صلح کرے. دیکھیے, ہماری شریعت اور ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان بالغ ہے, عاقل ہے, وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے. یہ قانون کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی. تمام اداروں نے اپنی انٹیروگیشن کی, تمام اداروں نے اپنی جو فائنڈنگز تھیں اس کے بعد ان کو کلیئر چٹ دی. آپ نے دیکھا کہ سندھ پولیس نے اپنا چالان جمع کروایا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بوگس مقدمہ, یہ صرف 2 گھروں کا جھگڑا تھا جس کو گینگ میں گھسیٹا گیا. جب اداروں نے ان کو کلین چٹ دی اس کے بعد وہ اپنے گھر آ گئے ہیں. تمام اداروں نے ان کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی. لڑکی نے ہر جگہ پر سٹیٹمنٹ دی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اس کے بعد میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے ان کے گھر پہ گئی تھی. میرا کام تھا سوال کرنا, بالکل اس طرح سے جیسے ابھی میں آپ کی مہمان ہوں, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میری پرسنل کچھ ایسی باتیں کریں جن کا میں آنسر نہیں دینا چاہتی. فار ایگزامپل, ابھی آپ مجھ سے کوئی سوال کر دیتے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے جی اس کو پاس کریں, میں نہیں جواب دینا چاہتی, تو کیا آپ زبردستی میرے گلے پہ جو ہے نا بندوق رکھ کے مجھ سے جواب لیں گے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے, میں نے 29 منٹ کا انٹرویو کیا, 29 منٹ میں اس سے سوال ہی پوچھتی رہی. لیکن یہاں میں کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سخت ترین سوال کیوں نہیں کیے, میں وہاں انٹیروگیشن کرنے نہیں گئی تھی. میرا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ لوگ دعا زہرا کے والدین اور وہ جھوٹے یوٹیوبرز جو پہلے دن سے یہ ایجنڈا لے کر چل رہے تھے کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے, لڑکی کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں, لڑکی کو حبسے میں جا میں رکھ کر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دلائی جا رہی ہیں. میں نے لڑکی کو سامنے لا کر بٹھا دیا بالکل اس طرح سے جیسے ابھی آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں. اگر آپ سے کل کو کوئی جا کر پوچھے کہ جی زنیرہ نے آپ کو جو ہے نا یہ فیڈ کیا ہوگا, زنیرہ نے آپ کو سکھایا ہوگا, کیا آپ مان جائیں گے؟ کیونکہ آپ کا میرے ساتھ یہاں پر ایک لائیو ایکسپیرینس ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہم لوگ گئے, ہم نے اس کا انٹرویو کیا, ساری باتیں آن ریکارڈ تو صرف 29 منٹ کی ہیں. 3 گھنٹے میں اس کے ساتھ بیٹھی رہی, میں نے اس سے بہت سارے سوالات کیے. اچھا جی, بہت سے لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پلانٹیڈ تھی, ایون کہ آپ نے آنسرس تک ان کو بتایا ہوا تھا. کہ آپ آن کیمرہ بتائیں گے یہ پلانٹیڈ تھا یا نیچرل تھی؟ آپ کوشچن پوچھ رہی تھی اور اس کے منہ سے جو جواب نکل رہے تھے وہ نیچرلی نکل رہے تھے. میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اور بھی 2-3 چینلز نے جو ہے وہ انٹرویوز کیے تھے, تو سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے آپ کو کیا بتایا, کہ کیا ہم نے کوئی چیز اس کو فیڈ کی یا ہم نے اس کو کچھ بتایا؟ بتائیے. ایسے تو انہوں نے یہ کہا کہ لائلٹی سے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ آپ کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے زنیرہ نے ہر وہ سوال پوچھے ہیں جو آلریڈی دعا کو پتہ تھے, وہ تیار تھی اس کے لیے دینے کے لیے. نہیں, یہ ایسا نہیں تھا. یہ بالکل ایسا تھا کہ میں نے اپنی کمیونٹی میں, اپنے یوٹیوب چینل کی کمیونٹی میں ایک کویسچن لکھا تھا اور اس وقت تک مجھے کنفرم نہیں تھا کہ دعا زہرا مجھے انٹرویو دے گی یا میری اس سے ملاقات ہو بھی پائے گی کہ نہیں. میں نے سمپلی ایک کویسچن لوگوں سے پوچھا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میری ایک بڑی فین فالوئنگ ہے, تو میں نے ان سب کو لکھا کہ اگر دعا زہرا کا انٹرویو میں کروں تو آپ لوگ بتائیے کہ میں اس سے کیا سوال پوچھوں. لوگوں نے بیچ میں طرح طرح کے سوال پوچھے, وہ سوال جو بار بار ریپیٹڈلی, وہی آپ نے پوچھا, ہاں جو ریپیٹڈلی لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ سوالات ہیں, وہ تمام سوالات میں نے ایک اپنے ذہن میں بنائے ہوئے تھے. میں تو لکھا, ایون کہ میرے پاس تو پیج بھی نہیں تھا. چلیے, آپ نے انٹرویو کیا اور لوگوں نے آپ پہ نیگیٹو کمنٹس بھی پاس کیے, پازیٹیو بھی کیے. آپ کے مطابق کتنے % لوگ جو تھے پازیٹیو تھے, جو اس کے حق میں تھے, جو آپ نے بات کی؟ ابھی تک میرا ویڈیو جو ہے وہ میرے خیال سے 2.2 یا 3 ملین تک لوگ دیکھ چکے ہیں جب تک آپ میرا یہ انٹرویو کر رہے ہیں. یعنی کہ 23 لاکھ لوگوں نے میرا انٹرویو دیکھا. 23 لاکھ میں جو سیریس آڈینس ہے ان سب نے اس کو سراہا. اب اگر اس میں کوئی 20-25 ہزار کمنٹس آتے ہیں اور ان کمنٹس میں اگر 10,000 نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں, تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ایموشنل فول, جو بات کو, حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے, جو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا حبس بے جا میں ہے اور وہ بچ کے جلدی جلدی اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی, جو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے گی, ایسے ایموشنل فولز کو تھوڑا وقت دینا چاہیے. وقت اس لیے دینا چاہیے کہ اگر انہیں ابھی یقین نہیں بھی آ رہا تو جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر ان کا جو میرا ایک بانڈ بنے گا وہ اور زیادہ اسٹرانگ. میم ایک کویسچن ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو دعا زہرا کے جو والدین تھے وہ اس سے اچھا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکتے تھے؟ ہر ماں باپ جو ہیں, اس کا جواب میں ویسے ایک ازراہ تفنن, پھر اس کو مذاق میں نہ لے لیجیے گا. آپ کے پاس جو بھی موبائل فون ہے
تو 1 سال کے بعد آپ کو لگے گا کہ میں اس سے بھی اچھا فون لے سکتا تھا, اس سے بھی اچھا لے سکتا تھا. لیکن چیزوں میں لیٹسٹ ماڈلز ہوتے ہیں, انسانوں میں لیٹسٹ ماڈل اگر ہم کرنے لگے تو رشتوں کی کیا اہمیت رہتی ہے. جب ماں باپ دیکھیں ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا سوچتے ہیں. میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ دعا زہرا کے والدین اس کے لیے اچھا لڑکا نہیں تلاش کر سکتے تھے یا کر رہے ہوں گے, وہ کئی گنا زیادہ اچھا لڑکا اس کے لیے ڈھونڈ سکتے تھے. لیکن بات وہ ہے کہ جب ان کی اپنی لڑکی نے, اپنی بیٹی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے جا کے شادی کی ہے, تو ہم زبردستی تو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم تو سوال کر سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے. میم مان لیتے ہیں دعا زہرا ٹھیک تھی, ظہیر احمد ٹھیک تھے, آپ ٹھیک تھی, باقی تمام اینکرز وہاں پہ ٹھیک تھے, لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں آپ کے جو یہ انٹرویوز ہیں جس کی وجہ سے ان کو اتنی پبلسٹی مل رہی ہے, دعا زہرا کو, ظہیر احمد کو, معاشرے کے لیے ناسور نہ بن جائیں؟ کوئی لڑکی بھی اٹھے گھر سے نکلے اور کہیں شادی کر لے, اسے پتا ہو میرے پیچھے زنیرہ ہے جو میرا کیس لڑ لے گی. اصل ڈر ہی یہی ہے لوگوں کو, اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں. دراصل معاملہ کچھ ہوا ہے کہ دیکھیں, آپ مجھے بتائیے, آپ جب سے پڑھ رہے ہیں اسکول میں, کالج میں, پھر آپ آگے یونیورسٹی میں آئے ہوں گے, ہم لوگ بھی پڑھتے آئے ہیں, کتنی بار آپ نے سنا ہوگا آپ کے کلاس فیلوز کا افیئر ہوا ہوگا, کوئی بھاگ گیا ہوگا, کسی نے اپنی پسند کی شادی کی ہوگی. آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ ڈیلی بیسس پہ جا کے کورٹس میں دیکھتے ہیں کتنی کورٹ میرجز ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ہوتی ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ خدا نخواستہ اس طرح کا نکاح نہیں ہوا یا باطل ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو کورٹ میرجز کر کے بچے بھی پیدا کر چکے ہیں, اس پہ تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات میں کرنا چاہوں گی. دیکھیں مہدی کاظمی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ دونوں فیملیز کے درمیان سیٹلمنٹ کرتے, آپس میں صلح, کیونکہ آخر میں جا کے آپ مجھ سے ابھی لکھوا لیجئے, انہوں نے پھر صلح ہی کرنی ہے, انہوں نے ماننا ہی ہے. نمرا کاظمی کا کیس آپ کے سامنے ہے, ان کی والدہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی, آج وہ کہہ رہی ہیں کہ شاہ رخ جو ہے وہ میرا داماد ہے, اور وہ اس کو قبول کر چکی ہیں. اب ہوگا کیا کہ صلح تو انہوں نے کرنی ہے, لیکن جو پورے جہان کا گند اور جو سارے جہان کی چھینٹیں ہیں وہ اڑا کے جو اس چیز کو ماننا ہے, اس سے بہتر نہیں کہ وہ صلح کر لیں. دیکھیے جتنی بھی لڑکیاں تھیں نا, جن کے با اثر باپ تھے, جن کو لگتا تھا کہ اگر ہم گھر سے کہیں چلے بھی گئے, ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا تو ہمارے والدین جو ہے نا بڑے با اثر ہیں, وہ ہمیں واپس لا کر رہیں گے. مہدی کاظمی صاحب نے اس کو سوشل میڈیا پر اچھال کرنا ان کے لیے ایک ایسا ایگزامپل بنا دیا ہے کہ سب لڑکیاں اب یہ دیکھیں گی کہ اچھا اگر ایک باپ سوشل میڈیا کا بھی سہارا لے چکا ہے, یوٹیوبرز کا بھی سہارا لے چکا ہے, اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو واپس نہیں لے پایا انٹل کہ صلح کی جائے, تو وہ سمجھ جائیں گی کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے. یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں اگر خدا نہ خواستہ 30 سے 40% لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں, شادی کرتی ہیں, ان کے پیچھے یہ جو ہے مہدی کاظمی صاحب کا رد عمل ہوگا کہ وہ دیکھیں گے ان کو. رد عمل نہیں, ان کے لیے ایگزامپل سیٹ ہوگی, ایگزامپل سیٹ ہوگی. لیکن میں اس چیز کو سختی سے کہوں گی کہ لڑکیوں کو گھر سے بھاگنا نہیں چاہیے. میں صاف طور پہ کہوں گی کہ دعا زہرا کی قسمت بہت اچھی ہے کہ اس کو آگے ایک اچھا لڑکا مل گیا جس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. خدا نہ خواستہ آپ سوچیں کہ وہ لڑکی وہاں سے آتی اور یہاں پر واقعی حقیقت میں کوئی گینگ ہوتا یا حقیقت میں ایسا کچھ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. یعنی یہ ایگزامپل اچھی ایگزامپل نہیں ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. لڑکیوں کو بھاگ کے شادی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ کیونکہ ان کی بیٹی نے فرار ہو کے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو خدا نہ خواستہ سامنے والی جو پارٹی ہے یعنی لڑکے والے اتنے ویل آف نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان بیچاروں کو گینگ بنا دینا یا ان کے اوپر الزامات عائد کرنا یہ بھی سراسر. اچھا میم, جس طرح آپ نے دعا زہرا کا انٹرویو کیا, آپ شروع سے لے کے اینڈ تک دعا زہرا اور ظہیر احمد کو سپورٹ کرتی آ رہی ہیں. اللہ نہ کرے اگر ظہیر احمد کچھ ہرٹ کرتا ہے دعا زہرا کو, جیسے اس کے والدین سوچتے ہیں ظہیر احمد کے بارے میں, تب آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اول تو یہ کہ ہم لوگوں کی جو فائنڈنگز ہیں جو ہم نے اپنے طور پہ کراس چیک کیا, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. جہاں تک بات ہے میاں بیوی کے بیچ میں چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں, اس کے لیے جس دن ہم انٹرویو کرنے گئے تھے ہم تمام لوگوں نے مل کر یہ بات کی تھی کہ ہم ہمیشہ دعا کو سپورٹ کریں گے. اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. میں پہلے دن سے اس کے لیے کھڑے. کیسے سپورٹ کریں گے آپ؟ کیا وہ آپ کے ساتھ ملے گی, جلے گی, یا ان کی سوشل ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو دکھائیں گی؟ اگر ہاں میں سوشل ایکٹیویٹی ان کی دکھاؤں گی. میں ویسے بھی میرا دوسرا چینل جو ہے وہ ولاگنگ سے ریلیٹڈ ہے. میں ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ہوم ٹورز کرتی ہوں, میں ولاگز بناتی ہوں, تو میں لوگوں کو دکھایا کروں گی. میم کچھ یوٹیوبرز نے آپ سے بہت تلخ سوال بھی پوچھے جو ان کے پوچھنے بنتے بھی تھے اس موقع پہ, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بھی کافی جو ہے ہائپر ہو گئے تھے سوال پوچھتے, اور آپ کا آنسر بھی ہائپر طریقے سے ہی باہر آیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسے سوال پوچھ رہے تھے کہ جو آپ کو غصہ آئے ان کے اوپر, یا واقعی ان کے سوال ریلیونٹ تھے اس کے اوپر؟ دیکھیں ہر ایک کا حق ہوتا ہے کہ وہ سخت سے سخت سوال کر سکتا ہے, لیکن جو جرنلزم میں نے پڑھا ہے اور جو میڈیا ایتھکس میں نے سیکھے ہیں آج کل کے لوگوں کو وہ بالکل بھی نہیں آتے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹی آر پی کے لیے جو ہے نا وقتی طور پہ, جیسے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے کہ جو میرے کویسچنس تھے ان کے آرڈرز چینج کر دیے,
یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کب بنا تھا تو میں 1947 کے بجائے یہ بتا دوں کہ کینیڈا ایک بڑا خوبصورت ملک ہے. تو لوگوں نے وہاں کامنٹ سیکشن میں لکھا کیا آپ نے کیسا جواب دیا, آپ کو جواب دینا نہیں آ رہا, اپنے ویڈیوز میں آپ اتنا اچھا جواب دے رہی ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا چیپنس, لیکن لوگوں کے سامنے ابھی آپ بات کر رہے ہیں پیچھے سایہ نظر آ رہا ہے. جی بالکل. لیکن کچھ ایسے بھی یوٹیوبرز تھے, عاقبت ناندیش, یہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی میں جب میں ان کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہی تھی, اور انہوں نے فیک فوٹو شاپ سائے بنا کر دکھائے لوگوں کو. تو مطلب اس طرح کی حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ پھر ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ جنہوں نے سائے دکھائے تھے بعد میں لوگوں نے اس کو ریکنفرم کرنے کے لیے بار بار میرا انٹرویو دیکھا اور دیکھا کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی کہ جان کے چیز ایسے پلان جان بوجھ کے یا لائیو شوز میں لوگوں کی نظر میں کم کر دیتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر لائیو شو میں کیا کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے پہلے پورے انٹرویو میں ٹھیک ٹھیک بات کرتے ہیں, پھر اینڈ والے سیگمنٹ کو تھوڑا جو ہے نا اس کو تلخ کرنے کے لیے نا آپ کی بات کو کاٹتے ہیں, آگے سے اپنی بات سنانا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ سراسر غلط ہے. ایک جرنلسٹ کا حق ہوتا ہے کہ وہ پہلے سوال کرے اور اس کے بعد اگلے بندے کو موقع دے کہ وہ جواب کیا دے رہا ہے, اس کے جواب کو آپ ٹوک دیں. کئی لوگوں کے بارے میں یہ کمنٹس بھی نیچے آئے ہیں جب آپ کی ایک ویڈیو ایک فیمس یوٹیوبر کے ساتھ لگی اور ملینس میں ویڈیو گئی, کئی لوگوں نے یہ کمنٹس کیے ہیں کہ زنیرہ نے جان کے اس چینل کو انٹرویو دیا تاکہ اس کے TRP میں اضافہ ہو. دیکھیے اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ ابھی تک تقریباً 10 مین اسٹریم میڈیا چینلز میرا انٹرویو کر چکے ہیں, اور تقریباً 10 کے لگ بھگ بلکہ اس سے بھی زیادہ یوٹیوبرز میرا انٹرویو کر چکے ہیں. یعنی کہ 20 چینلز کو جو سوشل میڈیا پر ہیں اور مین اسٹریم میڈیا, میں نے سب کو موقع دیا ہے. میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں صرف مین اسٹریم میڈیا پر آ کر اپنا نیریٹو شیئر کروں گی, حالانکہ میرا اپنا پلیٹ فارم موجود ہے. میں چاہتی تو میں سب کو یہ بھی کہہ سکتی تھی, لیکن میں نے سب کو اپنا نیریٹو دیا ہے. چلیں, یہ شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کی ساری بات سنی, آپ ابھی بھی دعا زہرا کے ساتھ ہیں, ظہیر احمد کے ساتھ ہیں, لیکن کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کے, بلکہ نکلی ہے باہر, جس میں مہدی کاظمی صاحب اپنے سر پہ قرآن مجید رکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ کے اندر میں کیا فیلنگ ہے, کہیں آپ غلط تو نہیں, کہیں آپ کو یہ احساس تو نہیں ہوا؟ اس کے جواب میں نے ویڈیو بنایا تھا کہ آپ نے وہ دیکھا. جی, لیکن آپ کی ابھی انٹرنلی فیلنگ کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اگر آپ یہ کہیں کہ زنیرہ آپ کا سورس اور آپ کی جو نیوز ہے وہ کتنی سچی ہے, تو وہ 110% سچی ہے, اس میں 1% بھی میں کم کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر ایک شخص قرآن پاک کو اٹھا کر بیچ میں یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کو لے آتا ہوں, پھر اس کے بعد کوئی بات کرنا نہیں بنتی, پھر وہ اللہ کی ذات فیصلہ کرتی ہے, اور میں اس اللہ کی ذات کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ فیصلہ آ جائے. اچھا, آپ نے ایک دو ویڈیو میں تھوڑا معافی بھی مانگی ہے, لوگوں نے یہ بھی آپ نے اس چیز کو بھی نیگیٹو لیا کہ زنیرہ دیکھو غلط چیز تھی, زنیرہ معافی مانگنا شروع کر دی ہے. اللہ نہ کرے مہدی کاظمی صاحب ٹھیک نکل آتے ہیں, تو پھر کیا آپ واقعی معافی مانگیں گی جا کے ان سے؟ دیکھیے میرے گھر والوں نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے کہ اگر آپ غلط ہو تو معافی مانگنے میں بالکل دیر نہ کرو, لیکن اگر آپ سچے ہو تو آپ اس پر ڈٹ جاؤ. میں سچی ہوں, میں اس پر ڈٹ گئی ہوں, میں نے کسی سے کوئی معافی نہیں مانگی, لیکن میں نے ان کے والدین سے کہا تھا کہ اگر میری انفارمیشن شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں, لیکن اگر آپ مجھے یہ چیلنج کریں کہ آپ کی انفارمیشن غلط ہے تو وہ بندہ غلط ہے جو یہ ایلیگیشن لگا رہا ہے کہ میری انفارمیشن غلط ہے. لیکن وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے, آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں, اس دن میرے پاس یہاں دوبارہ آئیے گا, پھر بات کریں گے. زنیرہ بہت شکریہ آپ کا, اور اینڈ بھی آپ یہ بتائیں اس کیس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, اس کا آپ فیوچر کیسے دیکھ رہی ہیں, کیا ہوگا فیوچر؟ جو مجھے نظر آتا ہے میری اسیسمنٹ, آپ کی اسیسمنٹ بھی آپ نے ٹائم گزارا, جو دعا زہرا کا میں نے انٹرویو کیا تھا اس میں نے اس سے پہلے ہی, بہت پہلے ہی جب انٹرویو کیا تھا اس وقت میں نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر سپریم کورٹ میں آپ کے والد جاتے ہیں تو آپ کیا کرو گی. اس نے کہا میں وہاں جا کے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دوں گی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایک بالغ لڑکی جو کہ میڈیکل میں وہ ثابت ہو چکی ہے, بے شک اس کے والدین نہیں مان رہے یا جو اس کے ڈاکیومنٹس ہے اس کے اکارڈنگلی یا جو کچھ بھی, وہ ایک الگ بحث ہے, تو وہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی. اور ظاہری بات ہے کہ جب اس کے حق میں فیصلہ آئے گا تو آخر میں جا کر پھر صلح ہوگی, لیکن بات پھر وہی ہے کہ اتنا کیچڑ اچھالنے سے لاکھ گنا بہتر تھا کہ پہلے ہی صلح کر لی جاتی. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ زنیرہ ماہم جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے سوالوں کا جواب دی. جو ہم نے سوال پوچھے آپ کمنٹ سیکشن میں لازم کہیے گا کہ انہوں نے بالکل پراپرلی اچھے آنسر دیے ہیں اور آپ ان سے متفق ہیں یا نہیں ہیں, اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے اس میزبان انتظار کو اجازت دیں. فی امان اللہ.